السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، فرسٹ ایئر انگلش لیسن نمبر 1 بٹن اس کے کویسچنز اینڈ آنسرز پر مبنی لیکچر پیش خدمت ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ Question number 1. Why did Norma consider the tone and attitude of Mr. Stewart offensive? نارما نے مسٹر اسٹیورٹ کے لہجے اور رویے کو ناگوار کیوں خیال کیا؟ اوفینسو ہوتا ہے اوفینڈ کرنے والا، ناراض کرنے والا، اشتعال یا غصہ دلانے والا۔ تو اس کا آنسر ہے مسٹر اسٹیورٹ کیم ٹو سی نارما۔ مسٹر اسٹیورٹ نارما سے ملنے کے لیے آیا۔ بٹ نارما پوزڈ ٹو بی بیزی، لیکن نارما نے یوں پوز کیا یعنی یوں ظاہر کیا کہ جیسے وہ مصروف ہو، یا نارما نے مصروف ہونے کا بہانہ کیا۔ اینڈ اسٹارٹڈ گوئنگ ان، اور اندر جانا شروع کر دیا۔ مسٹر اسٹیورٹ ڈیڈ ناٹ لائک دس، مسٹر اسٹیورٹ کو یہ پسند نہ آیا۔ اینڈ ہز ٹون بیکیم بٹر، اور اس کا یعنی مسٹر اسٹیورٹ کا لہجہ، ٹون کا مطلب لہجہ، بیکیم بٹر تلخ ہو گیا۔ دیٹس وائی نارما کنسیڈرڈ دا ٹون اینڈ ایٹیٹیوڈ آف مسٹر اسٹیورٹ اوفینسو، یہی وجہ ہے کہ نارما نے مسٹر اسٹیورٹ کے لہجے اور رویے کو ناگوار خیال کیا۔ کنسیڈر خیال کرنا، ٹون لہجہ، ایٹیٹیوڈ رویہ، اوفینسو ناگوار۔ Question number 2. Why did Arthur disagree with his wife? آرتھر نے اپنی بیوی سے اختلاف کیوں کیا؟ ڈس ایگری اختلاف کرنا۔ آنسر: بائی نیچر آرتھر واز اے نوبل مین ود مارل ویلیوز۔ فطری طور پر آرتھر اخلاقی اقدار والا ایک نیک آدمی تھا۔ بائی نیچر کا مطلب فطری طور پر یا فطرت کے لحاظ سے، تو فطرت کے لحاظ سے آرتھر اخلاقی اقدار والا اور ایک نیک آدمی تھا۔ نوبل مین نیک آدمی، مارل ویلیوز اخلاقی اقدار۔ ہی واز ناٹ اے گریڈی پرسن، وہ لالچی شخص نہیں تھا۔ گریڈی پرسن لالچی شخص۔ ہی ڈیڈ ناٹ وانٹ ٹو گیٹ منی بائی کلنگ اینی باڈی، وہ کسی کو بھی مار کر رقم حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیٹس وائی، یہی وجہ ہے ہی ڈس ایگریڈ ود ہز وائف، کہ اس نے اپنی بیگم سے اتفاق نہیں کیا۔ کویسچن نمبر 3. وائی ڈز نارما ٹرائی ٹو پرسویڈ ہر ہسبینڈ ٹو ایگری ود ہر؟ نارما نے اپنے خامد کو ترغیب دینے کی کوشش کیوں کی کہ وہ اس سے اتفاق کرے؟ پرسویڈ ترغیب دینا اور ایگری اتفاق کرنا۔ تو نارما نے اپنے خامد کو ترغیب دینے کی کوشش کیوں کی کہ وہ اس سے اتفاق کرے؟ آنسر ہے نارما واز گریڈی بائی نیچر، نارما فطرت کے لحاظ سے یا فطرتاً لالچی تھی۔ شی وانٹڈ ٹو فلفل ہر ڈیزائرز، فلفل پورا کرنا، ڈیزائرز خواہشیں، وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ فار دس شی وانٹڈ ٹو گیٹ منی بائی ہوک اور بائی کروک۔ بائی ہوک اور بائی کروک کا مطلب جائز و ناجائز طریقے سے، تو اس کے لیے وہ جائز و ناجائز طریقے سے رقم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ دیٹ از وائی شی ڈیسائیڈڈ ٹو پش دا بٹن ٹو گیٹ $50,000، یہی وجہ ہے کہ اس نے $50,000 حاصل کرنے کے لیے بٹن دبانے کا فیصلہ کیا۔ ہینس شی ٹرائی ٹو پرسویڈ ہر ہسبینڈ ٹو ایگری ود ہر، یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے خامد کو ترغیب دینے کی کوشش کی کہ وہ اس سے اتفاق کر لے۔ جی کویسچن نمبر 4 ہے واٹ ور دا ریزنز، وہ کیا وجوہات تھیں؟ نارما گیو ٹو ہر ہسبینڈ ٹو ایکسیپٹ دا آفر، جو نارما نے
اپنے خامند کو پیش کیں کہ وہ اس آفر کو، اس پیشکش کو قبول کر لے۔ تو پیشکش قبول کرنے کے لیے نارما نے اپنے خامند کو کون سی وجوہات پیش کیں؟ ریزنز، وجوہات۔ آنسر: نارما وانٹڈ ہر ہسبینڈ ٹو ایکسیپٹ دا آفر۔ نارما چاہتی تھی کہ اس کا خامند پیشکش کو قبول کر لے۔ She said that there was a chance to take a trip to Europe۔ اس نے کہا کہ یورپ کی سیر کرنے کا ایک چانس ہے، ایک موقع ہے۔ and to buy a cottage on the island۔ آئیلینڈ جزیرہ، کاٹیج کا لفظی مطلب جھونپڑی، یہاں مراد ہے مکان۔ and to buy a cottage on the island، اور جزیرے پر مکان خریدنے کا۔ تو اس نے کہا کہ یورپ کی سیر کرنے اور جزیرے پر ایک مکان خریدنے کا موقع ہے۔ They could also have a nicer apartment، nicer furniture، nicer clothes and a car etc۔ وہ عمدہ قسم کا گھر، نفیس فرنیچر، اچھے اچھے کپڑے اور ایک گاڑی بھی لے سکتے ہیں، یعنی ایک گاڑی بھی خرید سکتے ہیں۔ تو نارما کا مطلب یہ تھا کہ ان کو اگر وہ پیشکش قبول کر لیں تو ان کو یہ سب چیزیں مل سکتی ہیں۔ جی کویسچن نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ وائی ڈڈ مسٹر اسٹیورڈ کنٹینیو پرسویڈنگ نارما؟ مسٹر اسٹیورڈ نے نارما کو قائل کرنا کیوں جاری رکھا؟ تو مسٹر اسٹیورڈ آپ جانتے ہیں وہی شخص ہے جو بٹن یونٹ لے کر آیا تھا، اور یہ کسی نہ کسی کو اپنے شکار میں جو ہے وہ پھانسنا چاہتا تھا۔ تو اس کا خیال تھا کہ یہ جو نارما ہے نا، یہ اس کی بات مان جائے گی۔ تو اس والے سے کویشچن یہ ہے کہ وائی ڈڈ مسٹر اسٹیورڈ کنٹینیو پرسویڈنگ نارما؟ مسٹر اسٹیورڈ نے نارما کو قائل کرنا کیوں جاری رکھا؟ آنسر: مسٹر اسٹیورڈ وشڈ نارما ٹو پش دا بٹن۔ مسٹر اسٹیورڈ چاہتا تھا کہ نارما بٹن کو دبا دے۔ He knew that she was a greedy person۔ وہ جانتا تھا کہ نارما ایک لالچی شخصیت کی مالک ہے۔ He thought that she would fall a victim to his offer۔ victim شکار۔ اس نے سوچا، he thought، اس نے سوچا کہ وہ یعنی نارما اس کی پیشکش کا شکار ہو جائے گی۔ Therefore he continued persuading Norma to accept the offer۔ اس لیے اس نے پیشکش قبول کرنے کے لیے نارما کو قائل کرنا جاری رکھا۔ جی کویسچن نمبر 6، واٹ واز دا میسج نارما ریسیوڈ آن پشنگ دا بٹن؟ وہ کون سا میسج، پیغام تھا جو نارما نے بٹن دبانے پر وصول کیا؟ آنسر: آن پشنگ دا بٹن، بٹن دبانے پر نارما ریسیوڈ اے میسج فرام لیناکس ہل ہاسپٹل۔ نارما نے لیناکس ہل ہسپتال سے ایک پیغام وصول کیا۔ دا وائس انفارمڈ ہر آف دا سب وے ایکسیڈنٹ۔ سب وے زیر زمین یا زمین دوز، ایکسیڈنٹ حادثہ، تو یہاں پر زمین دوز ریلوے کے حادثے کی بات ہو رہی ہے۔ آواز نے اسے یعنی نارما کو زمین دوز یا زیر زمین ریل کے حادثے کے بارے میں اطلاع دی۔ دیر واز شوونگ کراؤڈ، شوونگ دھکے دیتا ہوا، کراؤڈ ہجوم، دھکے دیتا ہوا ہجوم تھا۔ آرتھر پشڈ فرام دا پلیٹ فارم ان فرنٹ آف دا ٹرین، آرتھر کو پلیٹ فارم یا چبوترے سے ریل گاڑی کے آگے دھکا دیا گیا، اینڈ واز کلڈ، اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ کویسچن نمبر 7، واٹ از دا سگنیفیکینس آف آرتھرز لائف انشورنس پالیسی؟ سگنیفیکینس، اہمیت، انشورنس پالیسی، بیمہ پالیسی۔ آرتھر کی زندگی کی بیمہ پالیسی کی اہمیت کیا ہے؟ آنسر: آرتھرز لائف انشورنس پالیسی آف $25,000 از ویری امپارٹینٹ۔ آرتھر کی زندگی کی $25,000 کی بیمہ پالیسی بہت اہم ہے۔ اٹ واز ٹو
become double, that is $50,000 in case of accidental death. accidental death حادثاتی موت. تو become double دگنی ہو جانا. It was to become double, that is $50,000 in case of accidental death. یہ حادثاتی موت کی صورت میں دگنی ہو جانی تھی. یعنی یہ جو $25,000 کی بیمہ پالیسی کی رقم ہے نا، اسے حادثاتی موت کی صورت میں 2 گنا ہو جانا تھا، یعنی $50,000. This is equal to the reward for pushing the button. This is equal، یہ برابر ہے، یعنی یہ رقم برابر ہے to the reward، اس انعام کے for pushing the button، بٹن دبانے پر. تو یہ رقم بٹن دبانے پر ملنے والے انعام کے برابر ہے. جی اس لائن کا ترجمہ دوبارہ سنیں کہ this is equal to the reward for pushing the button، یہ یعنی یہ رقم بٹن دبانے پر ملنے والے انعام کے برابر ہے. ریوارڈ انعام. سو اٹ از ویری امپارٹینٹ، چنانچہ یہ بہت اہم ہے. جی عزیز طلبہ و طالبات، آخری کویسچن ہے جو کہ کویسچن نمبر 8 ہے. ڈیڈ نارما ریمین نارمل آن ہیئرنگ دا نیوز آف دا ایکسیڈنٹ آف ہر ہسبینڈ؟ کیا نارما اپنے خامد کے حادثے کی خبر سن کر نارمل رہی؟ آنسر نو، نہیں. نارما ڈیڈ ناٹ ریمین نارمل آن ہیئرنگ دا نیوز آف دا ایکسیڈنٹ آف ہر ہسبینڈ. نارما اپنے خامد کے حادثے کی خبر سن کر نارمل نہیں رہی. شی ڈڈ ناٹ سیم ٹو بریتھ، وہ سانس لیتی دکھائی نہیں دیتی تھی. شی کوڈ ہارڈلی اسٹینڈ اینڈ واک، وہ بمشکل، ہارڈلی وہ بمشکل کھڑی ہو سکتی تھی اور چل سکتی تھی. شی واز گریٹلی شاکڈ، وہ بے حد صدمے میں تھی یا وہ بے حد صدمے سے دوچار تھی. جی عزیز طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ ایک نئی کلاس کے ساتھ، ایک نئے لیکچر کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تب تک فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.